الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيار أمتي من دعا إلى الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. زور سے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اللہ تعالی شانہ ہم تمام کو دھیان سے سننے کی اور اس پر عمل کی، ذرا زور سے آمین کو، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اس کا بنانے والا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے. پورا مجمع زور سے بولو، یہ دنیا جنت. فرمایا کہ انجینئر پکی بلڈنگ اور پختہ بلڈنگ بنانے سے پہلے کانچ کا ڈیمو تیار کر کے دیتا ہے نمونے کے طور پر، یا کاغذ پر پینسل سے تیار کر کے دیتا ہے. اس کے بعد کانچ کا نمونہ بناتا ہے آپ کی بلڈنگ کا، اور آپ اس کو سٹنگ روم میں یا سلیپنگ روم میں اس کو رکھتے ہیں ٹیبل پر، اور اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ جب سیمپل اتنا خوبصورت ہے، زور سے بے شک بولو، تو اصلی مکان کتنا خوبصورت ہوگا جس میں ہم رہنے والے ہیں. یہ ہماری بلڈنگ کا حال بتلا رہا ہوں. قرآن پاک میں اس کا اشارہ ہے کہ یہ دنیا ایک سیمپل ہے آسمان سے بنی ہوئی، جس میں سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، زمین، خوبصورت ہوائیں، کھانا پینا، حلال جانور، حلال پرندے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، حلال طریقے سے. فرمایا یہ ایک سیمپل ہے جس پر تم اتنا عاشق ہو گئے، یہ جنت نہیں ہے. جب سیمپل ہمارا اتنا خوبصورت ہے تو زور سے بے شک بولو، اصلی مکان جو جنت تمہارے لیے بنائی ہے وہ کتنی خوبصورت ہو. جیسے مکان سے پہلے انجینئر جو سیمپل بنا کر دیتا ہے کانچ کا یا کاغذ کا یا پٹھے کا، اس کو دیکھ کر ہم اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ جب یہ اتنا خوبصورت ہے تو رہنے کا مکان کتنا خوبصورت ہو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ امتحان کے لیے بنایا ہے، صرف پریکشا کے لیے. جس پر تم عاشق ہو رہے ہو وہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، ہمیشہ رہنے کی جگہ جنت ہے. اور جنت کے بارے میں فرمایا کہ جنت میں موت بھی نہیں. جنت کی تفصیل بھی بتلائی کہ وہ ہمیشہ کی جگہ کیسی بنائے. جنت میں موت بھی نہیں، جنت میں بڑھاپا بھی نہیں، کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی، بال سفید نہیں ہوں گے، انسان کے بدن کے حصے جواب نہیں دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں جوان رہیں گے. جنت میں جنت میں پیشاب ناپاکی نہیں ہوگی. اہل الجنت لا یبولون ولا یتغوطون، جنتیوں کو پیشاب بھی نہیں آئے گا، ان کے پیٹ سے ناپاکی نہیں ہوگی. ارے مسلمانوں زور سے جواب دو، جس جنت میں پیشاب اور پیٹ سے ناپاکی نکلے بولو زور سے، وہ جنت کہلائے گی؟ ہو جنت میں گندا پسینہ بھی نہیں ہوگا، بدبو تک نہیں آئے گی، اور پسینہ نکلے گا تو مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا.
مکانات کے بارے میں پہلے سے بتلا دیا ہے، مکانات کے بارے میں، کہ تمہارے ایمان اور اعمال کے بدلے میں جو مکان تیار ہوں گے اس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا. صحیح حدیث میں ہے، بخاری کی حدیث میں. دنیا میں مکان دینے کے بعد اللہ حالات لائے تو چھن بھی لیتا ہے، اور وہ مکان بیچ کر قرض پورا کرنے کے لیے کرائے کے مکان میں بھی جانا پڑتا ہے. بے شک بولو زور سے، جانا پڑتا ہے نہیں جانا پڑتا؟ جنت کے مکان سے کوئی نکالے گا نہیں. بخاری کی حدیث ہے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. اب بے شک تم اے جنتیو ہمیشہ جنت میں رہو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحریموا ابدا. اب تم ہمیشہ جوان رہو، تمہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا. اب تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو، نعمتوں میں رہو، تم سے نعمت ذرا زور سے بولو چھینی جائے گی نہیں. کوئی نعمت دنیا میں چھینی نہیں جائے گی. اللہ تعالیٰ جوانی چھین لیتا ہے دنیا میں، بڑھاپے میں داخل کر دے. چہرے پر بیماری ڈال دے، کسی کی بھی خوبصورت سے خوبصورت عورت پر ایک جھٹکے میں بیماری چہرے پر ڈالنے سے ساری خوبصورتی بیکار. بیماری میں ڈال دے ساری تندرستی بیکار. دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے چھین لیتا ہے، زندگی چھین کر ہمیں قبرستان پہنچا دیتا ہے. جنت میں فرمایا جائے ان لکم ان تنعموا فلا تیأسوا ابدا. ہمیشہ نعمتوں میں رہو، تبھی تم سے چھینی نہیں جائے گی. یہ وہ جنت جو ہمیشہ کی جگہ ہے، اس پر مسلمانوں کا یقین کمزور ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یقین نہیں ہے، یقین ہے، مگر ذرا زور سے بولو بھائی سب مل کر. میں ایسے بیکار نہیں آیا ہوں، بڑی محنت کے بعد آیا ہوں. جب ایسا نہ سمجھے کہ کہیں فرصت علی خان ہوں ایسے ہی آ گیا ہوں. پورا مجمع جب بھی کوئی بات پوچھی جائے، جیسا پوچھا جائے ویسے زور سے جواب دو. بے شک یہ دنیا فانی ہے، ہمارا یقین ہے، مگر زور سے بولو کمزور ہے. زور سے بولو کیسا ہے؟ اس کو مضبوط کرنا ہے. اور یہ مضبوط ہوگا علماء کرام کے بیانات میں، دعوت و تبلیغ کے کام میں، اور خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، اور گھروں میں دینی تعلیم زندہ کر کے، دینی کتابوں کا مطالعہ. اب دنیاوی کوئی کتاب پڑھو گے نا، اندر سے دل کا سکون آپ کو کبھی نہیں ملے گا. میں بھی گریجویٹ ہوں، گریجویٹ ہوں BA BEd تک. میں انگوٹھا چھاپ نہیں ہوں، مگر دنیا کی کتابوں سے مجھے کبھی سکون نہیں ملا ہے. سکون ملا ہے تو دینی کتابوں سے. اور میں آپ کو اس کی ایک تازہ مثال دے دوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ابھی آپ مسجد میں آنے سے پہلے آپ کا وضو نہیں تھا. آپ اپنے ایمانداری سے جواب دینا، وضو سے پہلے آپ کی دل کی کیفیت اور حالت کیسی تھی؟ اور ایمانداری سے زور سے بے شک بولو وضو کرنے کے بعد آپ کے دل میں ایک نور پیدا ہوا جو وضو سے پہلے نہیں تھا. یہ ہے دین کی برکت. اب آپ بیان سنیں گے، خطبہ سنیں گے، واعظ و تقریر نماز پڑھیں گے، سنت نوافل پڑھیں گے، تعلیم میں بیٹھیں گے، اور جتنا نیکیوں کی طرف جائیں گے اور زیادہ نور ملیں گے. تو یہ یقین مضبوط ہوتا ہے علماء کے پاس بیٹھ کر، دعوت و تبلیغ کے کام میں، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، اور گھروں میں دینی کتابوں کا مطالعہ کر کے. گناہوں سے بچو گے تو دل میں نور پیدا ہوگا. عجیب، اللہ تعالیٰ نے حدیث یاد دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کسی مرد کو کوئی عورت راستے میں خوبصورت نظر آئی، صحیح حدیث ہے، یا عورت کو خوبصورت مرد نظر آیا، اور اچانک دونوں آمنے سامنے ہو گئے، تو پہلی نظر معاف. سب مل کر زور سے بولو تاکہ سبق یاد ہو جائے. پہلی نظر معاف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہ رہا تھا دوبارہ دیکھے، مگر حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صرف النظر، نظر کو ہٹا لیا دوبارہ. یہ دل کا نور یہاں ملتا ہے. حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں، ذرا دھیان دینا. فرمایا اللہ کے رسول نے اس نظر بری ہٹانے پر اللہ دل میں وہ نور پیدا کرے گا جو تمہارے حلال بستروں پر بھی تمہیں مزہ نہیں آئے گا، جو اس گناہ سے بچنے پر ملے گا. تجربہ کر کے دیکھو، یہ تجربے کی چیز ہے. تو نیک اعمال میں بڑھو گے، گناہوں سے بچو گے تو اندر کا سکون ملے گا. اندر کا سکون خدا نے اپنے راہ میں رکھا ہے. اب ایجوکیشن لو، ایجوکیشن سے آپ کو کوئی نہیں روکتا، وہ بھی اللہ نے آسمانوں سے انسانوں کو دیا ہے.
مگر زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، دا وے آف لائف، وہ اللہ نے، ذرا زور سے بے شک بولو، اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے۔ پیشاب کرنے جاؤ باتھ روم تو پہلے الٹے پاؤں، باہر دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ فارغ ہو گئے باہر نکلو، باہر نکل کر دعا پڑھو، الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف کو دور کیا اور مجھے راحت بخشی، وعافانی۔ اب پیشاب استنجے سے فارغ ہو جائیں گے تو آپ کو راحت ہوگی، تو تعریف اللہ کی بیان کرنا، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہم ابھی سونے کو جا رہے ہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، فرمایا وضو کر کے سو گئے تو زیادہ فائدہ۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اگر تقدیر میں لکھی ہے تو فرمایا شہید ولو مات علی فراش، اگر وضو کر کے سوئے تھے اور مر گئے تو جو ہے شہید ہو کر مرو گے، چاہے بستر پر موت آئے۔ بعض لوگ اس حدیث کا الٹا مطلب نکالتے ہیں، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یاد رکھنا۔ وہ کیا مطلب نکالتے ہیں کہ وضو کر کے سوئیں گے تو مر جائیں گے۔ ارے بھائی سوچ رہے ہیں آپ لوگ کرنے والے روزانہ وضو کر کے سوتے، آج تک نہیں مرے؟ بھائی زور سے بولو، کبھی سنا ہے آپ نے؟ موت تو آپ کی بغیر وضو سو جاؤ تب بھی اسی رات اگر موت لکھی ہے تو بغیر وضو کے بھی آئے گی، اور وضو کے ساتھ سو گئے اور اس رات لکھی تو موت تو اسی حالت میں بھی آئے گی، مگر فائدہ اسی میں ہے کہ وضو کر کے سوئے اور بغیر جو ہے شہید ہو کر جنت میں سیدھے داخلہ مل جائے گی۔ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ کپڑے پہنو، پہلے سیدھا پاؤں، پھر الٹا پاؤں، ہاتھ شرٹ یا کرتا عربی جبہ پہنو، پہلے سیدھا ہاتھ پھر الٹا ہاتھ، نکالو پہلے الٹا ہاتھ پھر سیدھا ہاتھ، پائجامہ پینٹ لنگی وغیرہ نکالنا پہلے الٹا پاؤں پھر سیدھا پاؤں، پہنو پہلے سیدھا پھر الٹا، قدم قدم پر زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا۔ صرف نماز روزے تو عبادت ہے، نماز روزے کہہ کر آپ فارغ نہیں ہو جائیں گے، اس کے بعد آپ کی حلال روزی کا مسئلہ ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں آپ، ان کا دوا دارو خرچہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں آپ کے پڑوسی آپ سے راضی ہیں کہ نہیں، آپ کی روزی حلال ہے کہ نہیں، آپ کا معاملات صاف ہے کہ نہیں۔ 5 روپے بھی کسی کے باقی ہوں گے نہ لاکھ تہجد پڑی ہوگی اور لاکھ دینداری ہوگی آپ میں، اللہ کی قسم جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے گا جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے۔ یہ بھی حکم ہے اللہ کا، جیسے نماز حکم ہے، معاملات کی صفائی کہ آدمی جلدی سے فارغ ہو جائے کہ بھائی میں جلدی سے اپنے قرض سے فارغ ہو جاؤں، جنت میں داخلہ ہی نہیں ملے۔ آپ یہاں سے روح نکلی اور اللہ فرشتے سے کہہ دے کہ میرا نیک بندہ ہے، میری نیک بندی سے چھوڑ دو، آپ سب سے بڑے کامیاب۔ دنیا میں کوئی کامیابی نہیں، جتنا مال و دولت میں گھسو گے اتنی زیادہ تکلیفیں اور پریشانی ہے، یہ دنیا کا دستور ہے۔ آپ اور جتنے زیادہ اعمال ہوں گے اور جتنے زیادہ گناہوں سے بچیں گے اتنا ہی زیادہ دل میں نور پیدا ہوگا۔ ہم لوگ تو رات دن قرآن و حدیث میں نہاتے ہیں، فجر سے اٹھتے ہیں تب سے رات سوتے ہیں تب تک قرآن و حدیث میں، ذرا زور سے بولو نا بھائی، کیا کرتے ہیں؟ نہاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سکون ہوتا نا کوئی ابج پتی اور ارب پتی کے پاس بھی نہیں ہو۔ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرا ایک دوست ہے، محبت رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کبھی پوچھا نہیں ان کو، 5000 کروڑ کا آسامی ہے وہ، ابھی تو بمبئی رہنے چلے گئے، پہلے سورت میں رہتے۔ ایک دن آئے، میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ دواؤں کے لیے میرے پاس بھی آتے ہیں، تو ایک دن آ کر کہنے لگے، میں نے کہا آج کہاں؟ ادھر، کہا بھی کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا بتلائے کیا خدمت ہے؟ کہا کہ دولت ہے، سب کچھ ہے، تندرستی ہے، مگر 2 کیپسول کھاتا ہوں، 2 کیپسول، اس کے بعد رات کو نیند آتی 2 گھنٹے کے بعد جب وہ اثر کرتی۔ تو میں نے کاغذ پر لکھا کہ میں جو سوالات پوچھوں اس کے جوابات دو، آپ کی ٹیبلٹ چھٹ جائے گی۔ میں نمبر 1 میں لکھا کہ آپ نماز پڑھتے ہو پابندی کے ساتھ، نمبر 2 رمضان کے روزے پورے رکھتے ہو، نمبر 3 زکات پوری نکالتے ہو، نمبر 4 حج نکال۔ پہلے تو 4 ہی پوائنٹ لکھے، تو انہوں نے جواب دیا کہ نماز کا جب وقت ملتا ہے تو پڑھ لیتا ہوں، پابندی نہیں کرتا ہوں۔ دوسری بات روزے کا، تو کہا 15-17 روزے ہوتے پورے نہیں ہوتے، ان کو میں نے پہلے کہہ دیا تھا سچ بولنا۔ نمبر 3 زکات، تو کہا زکات کوئی پابندی سے نہیں نکالتا ہے، کوئی آ گیا تو دے دیتے۔ میں نے کہا حج کیا کہ نہیں؟ تو کہہ رہے 20 عمرے ہوئے مگر ابھی حج نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھ لو، یہ گناہ کا جو حکم ہے وہ چھوڑ رہا ہے،
اور جو سنت ہے نفل ہے اس کو ادا کر رہے ہیں. میں نے کہا جو زندگی میں سکون لانے کی چیزیں ہیں اللہ کے حکم ہے وہ تو آپ کی زندگی میں ہے نہیں. پھر آپ کی نہیں 10 گولیاں کھاؤ گے تو بھی نیند نہیں آئی. میں نے ان کو میری بات کہی کہ دیکھو میرا ڈرائیور یہیں بیٹھا ہوا ہے, پوچھو ابھی سورت شہر سے نکلوں گا یا فلاں جگہ سے نکلوں گا, دارالعلوم ترکیسر میں میرا مکان آئے گا تو مجھے اٹھائے گا کہ مولانا اٹھو ترکیسر آگے اٹھو. آپ اتنا چین سے سو جاتا ہوں سیدھا, جیسے ڈرائیونگ چالو ہوئی کہ 5-7 منٹ میں سو جاتا آرام سے. جتنا دنیا میں جاؤ گے نا اتنا زیادہ ٹینشن, اور اس میں اتنا گھسو گے نا آخرت خراب ہوئی تو دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. میں کئی اور جگہ کا قصہ نہیں سناؤں آپ کے احمد آباد کا. یہ واگ بکری چائے والا, ذرا جلدی سے جی ہاں بول کر جواب دو. آپ کو سب کو معلوم ہے, نام سنا ہے نا آپ نے, آپ پیتے بھی ہو, کئی لاکھ ٹن پی گئے ہوں گے آپ. ابھی اس کا بنگلہ تھا سورت میں, صبح میں مارننگ واک کے لیے نکلا, پیچھے سے کتا دوڑا اور اس نے یہاں سے پکڑ لیا, یہاں پیچھے. اخبار والا لکھا اتنا زور سے پکڑا کہ وہ نیچے گرا اور یا زور سے پٹکا یا سر اور پھٹ گیا, برین ہیمریج ہوا, خون بہت کم نکلا. اور 2-4 کتے آ گئے اور کاٹے برابر سے, کوئی تھا ہی نہیں. صبح سویرے کا وقت, اخبار والا لکھ رہا تھا 2000 کروڑ کا مالک تھا. ذرا زور سے بولو کتنے 1000 کروڑ کا. اور نیچے لکھا تھا کہ بھائیوں کے بٹوارے کے بعد, یہ جو اخبار میں لکھا تھا وہ کہہ رہا ہوں, ہاسپٹل لے جائے گئے, 4-5 دن کے بعد خبر آئی کہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. میں پورے مجمع سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں, جواب مجھے دیجیے آپ. وہ 2000 کروڑ روپے اس کے ساتھ گئے بھائی, بولو نہیں گئے. آپ جتنی دولت ہوگی اتنی زیادہ پریشانی ہوگی. 500 نوکر رکھیں گے سمجھے آپ, تو آپ کی زندگی میں چین کہاں سے آئے گا؟ نماز میں بھی سکون نہیں ملے گا. پڑھو گے نماز تو وہاں چین ملے گا. مگر اتنا زیادہ چھوٹا سا دماغ بنایا اللہ نے, چھوٹا دماغ اور بڑا دماغ, وہ بھی انسان کے تو بہت چھوٹے چھوٹے, اس پر اتنا زیادہ بوجھ ڈالو گے دنیا کی دولت کی لالچ میں تو اللہ کی جنت ہاتھ سے چھوٹ جائے. جنت کی اوہ جس نے دنیا اتنی بڑی بنائی ہے, سیمپل میں نے ابھی آپ کو بتایا, تو سیمپل ہے جو انجینئر پہلے تیار کرتا ہے. تو اصلی مکان دیکھ کر آپ کتنا خوش ہوتے جب اس مکان میں رہنے جاتے ہو. تو یہ دنیا سیمپل ہے, دوبارہ بے شک بولو اصلی مکان تو اس سے بہتر ہوگا. اور وہ اللہ نے جنت بنائی. کھانا پینا اتنا مزیدار حدیث میں ہے کہ بدن کا ایک ایک بال اس سے لذت محسوس کرے گا. دنیا کی کوئی سے نعمت کھاؤ, سونے چاندی کے ورق اندر اصلی اتارو, اندر کھانے میں ڈالو تو ابھی زبان کے ٹیسٹ تک, اندر اترنے کے بعد کوئی مزہ نہیں. اس کے بعد پیشاب, استنجا, ناپاکی, پسینہ, تھوک, ناک کی ریٹھ, بدن کا میل, یہ بن جاتا ہے. سواریاں اتنی تیز رفتار جنت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کسی کھلے میدان میں کوئی 18 سال کا جوان اپنی جوانی کی نگاہ باہر پھینکے اور اس کی پہلی نگاہ جو لاکھوں مائل دور آسمان پر جائے گی, اس سواری کا پہلا قدم جنت میں وہاں ہوگا. اس کے بعد بھی موت کا ڈر نہیں ہوگا. یا ہر وقت موت کا ڈر کہ کب موت آ جائے, گھر پر, باہر, روڈ پر, ہوائی جہاز میں, سٹیمر میں, ٹرین میں, کوئی ٹھکانا. ہم اور آپ جس دنیا میں رہ رہی ہے سیمپل ہے, ہم اس کو جنت سمجھ بیٹھے ہیں. یہ آخری زمانے کا مسلمان, قیامت سے پہلے کا مسلمان اس کو جنت سمجھ بیٹھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے مسلمانوں کی نشاندہی کر کے فرمایا کہ یہ مسلمان آخری زمانے میں دنیا میں بہت مار کھائیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کم ہوں گے تعداد میں؟ فرمایا کبھی تعداد اتنی نہیں ہوگی, اتنی زیادہ تعداد ہوگی دنیا میں. کہا پھر کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ ان میں 2 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی. ذرا زور سے بولو تاکہ سبق یاد ہو جائے. آخری زمانے کے مسلمانوں میں کتنی بیماریاں ہوں گی؟ 2. فرمایا مال کی اتنی محبت ہوگی, اتنی محبت ہوگی کہ یہ مال کی محبت میں اللہ کو بھول جائے. اور موت جس سے محبت کرنے کا حکم ہے اس سے نفرت کرے. آج کا مسلمان موت کا ذکر بھی نہیں چاہتا اور قیامت کا ذکر بھی نہیں چاہتا, حالانکہ موت کی طرف جانا ہے اور قیامت کی طرف جانا ہے. موت اور قیامت نہیں آئے گی, بولو ذرا زور سے بے شک جنت اور اللہ کی ملاقات بھی نہیں ہوگی. ذرا زور سے بے شک بولو نا بھائی. یہی ایمان کمزور ہے نا, وہی میں سمجھا رہا تھا. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین کچا ہے امت کا,
اور وہ پکا کرنا علماء کے پاس بیٹھ کر، دعوت و تبلیغ میں جا کر، تعلیم میں بیٹھ کر، خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر، گھروں میں دینی تعلیم کی کتابوں کا مطالعہ کر کے، تعلیم کر کے، اس سے جو ہے اس سے یقین مضبوط ہوگا۔ ہر معاملات میں آپ کے معاملات، معاشرت، آپ کی عبادت، آپ ہر معاملے میں مضبوط ہے تو آپ جنت میں جا پائے۔ اب آپ کی کبھی تہجد نہیں چھٹتی، عبادت میں بڑے چوڑے ذکر و اذکار بھی خوب کرتے ہیں اور لوگوں کا پیسہ آپ کے ذمہ باقی ہے، آپ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا آپ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، 10 دینار کسی سے ادھار لیے تھے، انتقال ہو گیا، جنت کے دروازے پر روک لیا گیا۔ صحیح حدیث میں جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کے گھر والوں کو خبر کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فلاں صحابی کے گھر میں کوئی گھر والے کوئی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ کہا وہی آئی ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ فرمایا جا کر ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ فلاں شخص سے 10 دینار لیے تھے، ان کو خبر نہیں تھی کہ موت اچانک آنے والی ہے، مگر آ گئی۔ ان کے گھر والوں کو کہہ دو کہ جنت کے دروازے پر روک لیا گیا۔ ان کے گھر والوں نے وہ آدمی کا نام لے کر بتلایا گیا، جب جبریل علیہ السلام نے آ کر بتلایا تو ان آدمی کا 10 دینار جب ادا کر دیے گئے، فوراً دوسری بار جبریل علیہ السلام آئی۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ ان گھر والوں کو خوشخبری دے دو کہ بس ایک معاملے میں پکڑ تھی، وہ اس کو صاف کر لیا، جنت میں داخل کر لیا۔ آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے۔ اگر مزے کرنا ہے جنت کے بعد تو آپ ایجوکیشن بھی لو، تجارت بھی کرو، مگر اللہ کو راضی کرو، وہ زندگی کا مقصد ہے۔ آپ ایجوکیشن تو غیر مسلم بھی لیتا ہے، تجارت غیر مسلم بھی کرتا ہے، مگر مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ لڑکیوں کو بھی پڑھاؤ، مگر کالج کے ساتھ ایک ساتھ لڑکوں کے ساتھ آپ نہیں پڑھا سکتے۔ مسئلہ سن لینا، میرا نہیں اللہ کا مسئلہ ہے۔ فتویٰ مفتی لوگ اپنے گھر سے نہیں نکالتے، قرآن و حدیث کو دیکھ کر بتلاتے ہیں۔ اگر کوئی مدرسہ ہے، مدرسہ کی بات کر رہا ہوں جہاں دینی تعلیم دی جا رہی، اور ایک ہی کلاس میں بیٹھ کر جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ساتھ آپ پڑھاؤ گے، جائز نہیں ہے۔ پورا مجمع زور سے بولو، زور سے بولو، جائز نہیں ہے جوان لڑکے اور لڑکیوں کو۔ تو آپ کو کالج اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے ساتھ پڑھانے کی اجازت دیں گے؟ آپ یہ مسئلہ ہم ہی بتلائیں گے کہ آپ کے گھر میں ڈیلیوری کا معاملہ آیا تو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی لڑکیاں ڈاکٹر ہوں گی ڈیلیوری کی، تو مسئلہ یہ کہ مرد کو کوئی مرد ڈیلیوری کراتا ہو تو عورت موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کسی مرد کے بعد ڈیلیوری کرائی تو آپ اللہ کے کبیرہ گناہ میں، بڑے گناہ میں مشغول۔ یہ فقہاء نے مسئلہ کتابوں میں لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ لڑکیاں ڈاکٹر ہوگی تو ہی جو ہم اپنی بیٹیوں کو، بہوؤں کو، بیویوں کو لے کر جو ہے ڈیلیوری کروانے جائیں گے۔ تعلیم سے کوئی منع نہیں کر رہا ہے، بھائی زور سے بولو، تعلیم سے منع ہے؟ تعلیم سے منع ہی نہیں ہے۔ شریعت کے قانون کو توڑ کر تعلیم مت دو، اسلامی ماحول میں تعلیم دو۔ جہاں ڈھونڈو انڈیا میں کہاں لڑکیوں کی آرٹس، کامرس اور سائنس کی تعلیم گاہیں ہیں، انہی تعلیم گاہوں میں ڈالو جہاں صرف لڑکیوں کی تعلیم ہوتی ہو۔ اس لیے بے شمار لڑکیاں آپ کے احمد آباد سے غیر مسلموں میں چلی گئی۔ پورے انڈیا میں تو ہزاروں کی تعداد میں ہے، کوئی شہر اور کوئی علاقہ خالی نہیں۔ اور یہ مسلمانوں کو مار پڑی ہے، روز روز آتا ہے کہ کلکٹر کے پاس جا کر ان لوگوں نے جو ہے عرضی کی ہے کہ ہم یہ لڑکی غیر مسلم ہو رہی، ہندو بن رہی۔ روز کی خبریں، روز کی۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ بے شمار لوگوں کو بچایا، اور کتنے ایسے ہیں کہ ابھی تک نہیں آئی۔ کیوں؟ آپ نے دنیا پڑھائی مگر اس لڑکی کو دین نہیں پڑھایا کہ مرنے کے بعد قبر سے دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے سامنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ بے شک بولو، حساب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ اب وہ بات میں ایک دلیل بتلا دوں، آپ لوگوں نے وقت بہت کم دیا، اتنے دور سے بلایا، دلیل سن لو نہیں تو مرنے کے بعد رو گے۔ قرآن نے دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم کہو تو میں قبرستان کے جتنے مردے ہیں آج جمعے کی نماز کے بعد تم سب کو تمہارے گھروں پہ ان کو زندہ کر کے بھیج دو۔ مثال میں دے رہا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جب کہو تب زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بے شک بولو پہلے طاقت ہے کہ نہیں ان کے پاس؟ مگر آج کیوں نہیں کرتے؟ آج کیوں نہیں کریں گے؟ اس کا جواب قرآن پاک میں دیا، اور عقل سے سوچو۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ان میں وہ مردے ہیں جنہوں نے یہ مرکز کی پرانی مسجد بھی بنائی تھی، مرد بھی ہے عورتیں بھی ہیں، اور ابھی نئی مسجد بھی انہوں نے بنائی۔ ایسے دنیا بھر کی مسجد ہیں، ان مرحوم مسلمان مردوں نے، عورتوں نے اس پر پیسہ دیا ہے، مسلمانوں کا پیسہ لگا ہے تو مسجد بنی ہے۔ انہوں نے مدرسے بنائے، وہ مرحوم جو قبروں میں سوئے، انہوں نے اسکولوں میں بھی پیسے دیے۔ ان کو معلوم ہے کہ اسکول بھی کوئی گناہ کی جگہ نہیں، شراب کے اڈوں میں پیسے ڈالو گے تو حرام،
زیناکاریوں کے اڈوں پر پیسے دو گے تو حرام. واٹر ورکس میں پانی کی سپلائنگ میں آپ نے پیسہ دیا, پانی کی بورنگ کرانے میں پیسہ دیا مرحوموں نے, تو اللہ فرما رہے ہیں ان کی نیکیاں ابھی ختم نہیں ہوئی. انہوں نے جو مسجدیں بنائی تھی پرانی اور نئی, ان مسجدوں میں بھی نمازیں چالو ہے, تلاوت چالو ہے, تعلیم چالو ہے, ابھی اعتکاف چالو ہے, ابھی شب قدر کی تلاش چالو ہے, جمعے کی نمازیں ہو رہی, اس میں عید کی نمازیں ہو رہی ہے. پورا مجمع جواب دو, جلدی سے, اتنے دور سے بلایا, ہماری ہاں میں ہاں ملا دو, یہی ہماری خوراک. پورا مجمع جواب دو, ان مرحوموں کی نیکیاں ابھی چالو ہے یا ختم ہو گئی؟ زور سے بولو. چالو ہے. ابھی نیکیاں کہاں ختم ہوئی؟ تو ان کو ادھورا ثواب دیں آج زندہ کر کے. آج جمعہ کے بعد اللہ سب کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ فرما رہے کہ آج زندہ کر کے ادھوری ثواب دوں. ان کو ہمارے یہاں پورا ثواب ملے گا. ان کی نیکیاں بھی چالو ہے. پورا مجمع زور سے بولو, اور قیامت تک ان کی نیکیاں چالو رہے گی. لہذا سب مل کر زور سے ایک بار بول دو, ان کو زندہ کرنے کی ضرورت بھی کب پڑے گی؟ بولو زور سے. قیامت. ذرا زور سے بولو نا, ڈرو نہیں, ابھی نہیں آئے گی. قیامت بہت قریب ہے, مگر یہ مسلمان قیامت کا نام لینا بھی نہیں چاہتا. جب آپ قیامت کا نام لینا نہیں چاہتا تو آپ کے دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا کسی نے 2 منٹ کا ایک مضمون مجھے بھیجا تھا. حضرت مولانا نے بیان میں کہا 2 منٹ کا تھا کہ آج کل ہمارے علماء اور داعیوں کے بیانات میں موت اور قیامت کا تذکرہ ہی اڑ گیا ہے. یہ اسی لیے لوگ ڈرتے ہیں, موت اور قیامت کا ذکر ہی نہیں کرتے. موت قیامت کا ذکر نہیں ہوگا نا تو دل میں نور ہی پیدا نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زور القبور, قبرستان جایا کرو, فإنها مذکرۃ للآخرہ, یہ تمہارے دلوں کو آخرت کی یاد دلانے والی چیز ہے. تو قبرستان میں مردے ہی تو سوئے, وہاں جا کے پہلے موت یاد آئے گی. بے شک بولو آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ خیال آئے گا کہ یہاں بڑی بڑی مونچھ والے سوئے ہیں تو میری تو مونچھ ہی نہیں, میری کیا حیثیت ہے, اور یہاں نیک اعمال کے سوا کوئی چیز کام آنے والی نہیں. اسی طرح جنہوں نے اسکول بنایا, کالجز بنائے, مسلمان ہیں, تو ان کو بھی نیکی, ان کی نیکیاں بھی چالو ہے. ابھی لوگ تعلیم لے رہے ہیں, مدرسوں میں بھی بچے قرآن پڑھ رہے ہیں, دارالعلوم میں بھی پڑھ رہے ہیں. یہ علماء چندے کے لیے آ رہے ہیں, بکواس کر رہے ہیں, آپ کی جنت بنانے کے لیے آ رہے ہیں. بے شک بولو نا, ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دارالعلوم وغیرہ نہ ہوتے تو یہ بڑے بڑے علماء کہاں پیدا ہوتے؟ آپ کو دین کیسے پہنچتا؟ آپ کو مسجد کا امام کہاں ملتا؟ یہ مدرسے کو مدرس کہاں ملتا؟ میں اور آپ سب جاہل ہوتے. ابھی گجرات متر میں ایک مضمون آیا تھا سمکتی شاہ کا. ایک عورت ہے گوا میں, تقریباً 13-14 یونیورسٹیوں میں پڑھی ہے. کسی غیر مسلم کا مضمون ہے, میرا نہیں ہے. اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کو شوہر کے ساتھ لڑائی میں بے قصور بچے کو مار ڈالا. ابھی پولیس نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں دیا. تو نیچے لکھا ہے کہ 13-14 یونیورسٹیوں کی پڑھائی کی, مگر دھارمک تعلیم نام سے نہیں تھی, اس لیے اپنے بچے کو مار ڈالا. دیکھو غیر مسلم کہتا ہے. اس لیے میری آواز پوری دنیا میں ہے کہ جب تک حلال و حرام کی تعلیم ایجوکیشن کے ساتھ نہیں ہوگی, آپ کبھی بھی, آپ کے دل میں, بے شک بولو زور سے, اللہ کا خوف کبھی نہیں آئے. کل کے اخبار میں ہے, ایک نگر پالیکا میں ایک مرد اور ایک عورت نگر پالیکا کے ہیڈ تھے. انہوں نے گورنمنٹ کو بتلا دیا کہ 12 لاکھ ہم نے بل بھرا ہے, آپ پیسے دے دو. کچھ بھرا نہیں تھا, 12 لاکھ. اب پکڑے گئے تو سسپینڈ کر دیے گئے, جیل ابھی نہیں بھیجا, گرفتاری دھر پکڑ نہیں ہوئی. کل تک تو اخبار میں یہی تھا. میں تو ہمیشہ دل میں یہی کہتا ہوں, اللہ تیرا دین اگر سارے انسان پڑھ لے نا, سارے انسان پڑھ لے تو خدا کا خوف آ جائے. بھائی بے شک بولو نا, ہے کہ نہیں؟ یہ میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح گنہگار لوگ, شراب بیچنے والے, زنا کرنے والے, زیناکاری کے اڈے چلانے والے, لوگوں کو قتل کرنے والے, وہ بھی قبروں میں ہیں. ناسٹک لوگ بھی ہیں, اللہ چاہے تو ان کو بھی آج زندہ کر سکتا ہے, تو آج زندہ کر کے ان کو ادھوری سزا دے. وہ فرما رہے کہ ان کے گناہ بھی پورے ہوں گے. یہ جو گناہ کی بنیاد ڈال کر گئے وہ گناہ بھی دنیا میں ہو رہے. سنیما تھیٹر کھولا ابھی چالو ہے, اس کے گناہ قیامت کو پورے ہوں گے. لہذا گنہگاروں کو بھی زندہ کرنے کی, جلدی سے بولو, 2 منٹ باقی رہ گئی, ان کو بھی ضرورت کب پڑے گی؟ مجمع بولو زور سے, کب پڑے گی؟ اب وہ قیامت بہت قریب ہے. چھوٹی نشانیاں پوری ہو گئی. میں آپ کو اس سے پہلے بھی 2-4 سال پہ کے گیا, بے حساب زلزلے ہو رہے, 200 کے قریب زلزلے ہو رہے. ابھی جاپان میں ہوا, چائنا میں ہوا, نیپال میں ہوا, ترکی میں ہوا, 1,10,000 آدمی مارے گئے, موروکو میں 10,000 مارے گئے. بے حساب زلزلے آپ کے گجرات میں ہو رہے, ایک کٹھیاواڑ میں, کچھ بھوج میں, ادھر مہاراشٹر میں, پوری دھرتی ایسے کانپ رہی. آپ کو سب خبر ہے, مگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنا. آپ کو اسلام کو پڑھنا پڑے گا, قیامت کی نشانیوں کی طرف جانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جھوٹ, شراب, جوا, ناچ گان, دھوکہ بازی, لانچ, رشوت, ظلم, زنا کاری جب عام ہو جائے گی,
کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے احمد آباد میں زنا کاریاں کم ہو رہی؟ فبعدها السنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلوں کے برس قیامت تک شروع ہو جائے. 2007 سے بول رہا ہوں کہ دھرتی کم قیامت والے شروع ہو گئے. 2007 اور آزاد 2024 آنے والی. ارے شروع ہو گئی نا، ہو گئی. مجھے بولتے بولتے 13-14 برس ہو گئے. جی ہاں 17 سال جب 10 دھرتی کم ہوتے تھے. ابھی میں نے راستے میں دیکھا 94 تھے. میں موبائل گاڑی میں بھول گیا، نہیں تو ابھی کھول کے بتلا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت اٹھا لے گا. برس مہینے کے برابر، مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن میں، دن گھنٹے میں، گھنٹہ منٹ میں، منٹ سیکنڈ میں بدل جائے گی. ایمانداری سے بتلاؤ، ایمانداری سے بولنا، زبردستی مت بولنا. رمضان ابھی گیا واپس آ گیا، بولو ٹائم میں برکت ہے، جواب دو بھائی، بولو. بالکل اٹھا، ایسا لگا ایک مہینے کی طرح آ گیا بغیر موسم کے بارش. یہ سائنس والے ابھی آج یہ مہینے کی خبریں دے رہے ہیں کہ یہ موسم میں اس مہینے میں بھی کم موسم بارش ہونے کا خطرہ ہے. سائنس والے نہیں بتلاتے، ان کو اللہ بتلاتے. دریا میں ہوا کا دباؤ اللہ دیتا ہے، کالے بادل اللہ بناتا ہے. پہلا کام دوسرا کام بھی اللہ کرتے. وہ جب کالے بادل دیکھتے ہیں تو لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ ہاں بارش ہونے کا چانس ہے. مگر جواب دو سب مل کر، یہ بارش، کالے بادل اور ہوا کا دباؤ کرنے والا کون ہے؟ بولو زور سے. تو یہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، سائنس والے ابھی یہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ تو جو دیکھتے وہی بتلا رہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا. 2037 میں چانس ہے کہ سورج پشچم سے نکل جائے. ہم سائنس والوں پر ایمان نہیں رکھتے، مگر یہ بات بھی ہے قرآن پاک میں کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ قیامت سے پہلے قبول کر لیں گے. یہ لوگ بار بار اخباروں میں دے رہے ہیں کہ سورج نے پشچم کی دشا میں جانے کے لیے ٹرن لے لیا، اگر اسی رفتار سے چلا تو 2037 میں سورج پشچم سے نکل جائے. ارے بھائی 2040 مان لو، 42 مان لو، مگر اتنے تو انہوں نے قبول کر لیا کہ سورج ٹرن لے. اور آپ کو اللہ نے بے شک، بولو زور سے، قرآن میں 1400 سال پہلے بتلایا کہ سورج جب پشچم سے نکل جائے گا، زور سے بولو اللہ خوش ہو جائے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. آپ کو پہلے سے بتلا دیا مگر ہمیں قرآن پڑھنا ہی نہیں. اللہ کے بندو، قیامت بہت قریب ہے. بڑی 4 نشانیاں ہو گئی، دھواں نکل گیا، 3 بڑے زلزلے ہو گئے، اور اب جو ہے نا دجال کے نکلنے کی تیاری ہے. اس کے بعد امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی. دوسری جو نشانیاں ہیں اس پر میرا بھی ایمان ہے. اور سورج اس کے بعد پشچم سے نکلے گا. اس کے بعد بخاری کی حدیث میں دھمادم نشانیاں پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے. یہ دنیا میری اور آپ کی نہیں ہے. زور سے بولو کس کی ہے؟ ہم کو کرایہ دار ہے، رہنے کے لیے دیا. جاؤ قبرستان والوں کو جا کے پوچھ کے آؤ. بڑے بڑے منسٹر سوئے ہوئے ہیں. دبئی کا بادشاہ سو گیا قبر میں. اڈانی امبانی کو چکر آ جائے، اتنی دولت تھی، 25,000 ارب ڈالر کا مالک تھا وہ، مگر دنیا چھوڑ کے چلا. اس کا بیٹا تو آپ کے آ کر گیا مودی صاحب کی دعوت پر. یہ دنیا ہے، استعمال کرنے کے لیے دی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں. مگر آپ کو زندگی جینے کا مزہ نمازوں میں، روزوں میں، زکوٰۃ میں، حج میں، قربانی میں، تلاوت میں، اعتکاف میں، شب قدر کی تلاش میں، سحری کرانے میں، افطاری کرانے میں، تراویح پڑھنے میں، اس میں گناہوں سے بچنے میں، بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں. آپ کی بیوی بھی آپ سے خوش ہو، بیوی سے شوہر خوش ہو، اولاد آپ کی خوش ہو، آپ دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے رہے ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں. یہ جو جتنی بچیاں چلی گئی نا، اگر آپ نے ان کو دین پڑھایا ہوتا. آپ اتہاس پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں وہ اتہاس جو آپ پڑھو. آج سے 40-50 سال پہلے بھی لڑکیاں کالج میں جاتی تھی، کم جاتی تھی، مگر اس وقت لڑکیوں کو دین مکمل پڑھاتے تھے، بیشتی زیور تک اس کے ساتھ کالج میں. ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہے، تاریخ میں لکھا ہے، مگر وہ لڑکیوں نے کیا کیا کہ ان لڑکوں کو کلمہ پڑھا کر ایمان والوں کی تعداد بڑھائی تھی. آج کی لڑکیاں تو خود جو ہے ایمان چھوڑ کر جا رہی اور اپنا ایمان بیچ رہی، اور کورٹ میں لے جائے گی، ماں باپ کے سامنے کہے گی میں ماں باپ کو نہیں جانتا ہوں. آپ کو برا لگے گا مگر جو سچ ہے وہ ہمیں امت کو کہنا ہے. لڑکیوں ہی کی کالج میں بھیجو، ان کی یونیورسٹی میں بھیجو. آپ اور جو نہیں پڑھتے میں ان کو بھی کہتا ہوں ایجوکیشن لو، مگر اس کے ساتھ ساتھ بے شک بول دو زور سے، دینی تعلیم بے حد ضروری چیز ہے. دیکھا کیسا دھیمے بول رہے ہیں، ذرا زور سے بولو نا، نہیں تو اولادیں ہاتھ سے نکل جائے گی. اور جتنے جوان ہیں جن کی چھوٹی بچیاں ہیں یا آئندہ شادی ہوگی، اللہ آپ کے یہاں بھی بیٹیاں دے گا. آنے والی نسلوں کو بچانے تو خون کے آنسو رو گئے. آج ان ماں باپ کی ان کی نیند حرام ہو گئی، خون کے آنسو رو رہے. آج ان بچیوں کو غیر مسلموں سے اولاد ہے. اس لیے میں صاف کہتا ہوں، اللہ کے واسطے
علماء کے پاس بیٹھو، دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ مناسبت رکھو، گھروں میں دینی تعلیم کا مذاکرہ کرو، اور قرآن و حدیث نہیں پڑھو گے نا اندر کی مایا کا سکون نہیں آئے گا۔ اللہ میرے اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ مجھے بس انشاءاللہ کہہ دو بات ختم ہو گئی، میں جو سمجھا کہ 1 گھنٹہ دیں گے مگر وقت نہیں ہو، بھی میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا۔ انشاءاللہ کہہ دو کہ دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ، دنیا کے ایجوکیشن کے ساتھ، دین کی تعلیم کے ساتھ زور سے کہو اپنی آخرت کی فکر کریں گے۔ قیامت بہت قریب آ گئی، لہذا اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے ہو، عصر میں بھی آؤ، مغرب میں بھی آؤ، عشاء میں بھی آؤ، فجر میں بھی آؤ۔ آج ایک صاحب ملے صبح میں، اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، کہہ رہے کہ آج ہی کی بات ہے، میں فجر پڑھ کے نکلا نا تو اتفاق سے وہ مل گئے، کہہ رہے کہ میں بہت دنوں بعد فجر پڑھی آج کے، تو کہہ رہے کہ اتنا سکون لگا کہ نہ پوچھو بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، حدیث میں اللہ اس کے پورے دن کے کام اپنے ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ برکتیں بھی دیکھنا ہو تو فجر کی نماز میں پابند بنو، پابند، ورنہ آپ کتنے مالدار ہیں، کتنے خوبصورت، کتنے فیمس ہیں، کتنے بڑے منسٹر ہیں، آپ کی کوئی پوچھ پاچھ نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کے سامنے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے، صرف یہ پوچھا جائے گا کہ میرا بندہ ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بولو بھائی زور سے، ہے کہ نہیں؟ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ 2-3 علماء کرام آئے ہیں، مولانا بھی اعلان کریں گے چندے کے لیے، آپ ان کی امداد کریں۔ ایک مدرسہ ہماری بھی ماتحتی میں چلتا ہے، وہ بھی آئے ہوئے ہیں بہار سے۔ آپ ابھی وہاں بہت سردیاں چل رہی ہیں، کمبل وغیرہ کی ضرورت ہے، ان مدرسوں کی امداد کرو۔ بہار جا کے دیکھو غریب علاقوں میں، کشمیر سے کنیا کماری تک مدارس کی کیا حالت ہے۔ آپ کا پیسہ دیا ہوا جنت کمانا ہے تو اس قرآن و حدیث کے پیچھے خرچو۔ اللہ میرے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ سنت پڑھ لو، 2-5 منٹ زیادہ لی، معافی چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ انشاءاللہ بول دو نا آخرت کی فکر کرو گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات والارض یحکم ما یرید بعث النبیین للامر بالمعروف والنہی عن المنکر وما هو بظلام للعبید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاقرب الینا من حبل الورید واشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الهادي الى طريق سديد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعه في دين الحميد اما بعد فيا معشر الاخوان اعلموا ان من آداب المعاشرة الاسلامية الامر بالمعروف والحسنة والنهي عن كل منكر وسيئة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال عليه الصلاة والتسليم ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومصابيح الغرار عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقد قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم ونبينا ومولانا محمد إمام الحرمين وصاحب الهجرتين وعلى آل محمد فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونبينا ومولانا محمد نور القلب وقرة العين وعلى آل محمد فيا أيها المشتاقون
فيا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما، خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، على أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه السيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأوجاس أبي عمارة الحمزة وبلا فضل العباس، وعلى تمام العشرة المبشرة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغفر الكفرة واليهود والنصارى والمبتدعة والمشركين. اللهم اهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم، واجعل اللهم هذه البلدة آمنا مطمئنا وسائر بلدان المسلمين، واكتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبيدك الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأطول أكبر. صفیں سیدھی کرو، اگلی صفیں مکمل کرو، پائجامہ پینٹ لنگی وغیرہ نماز میں اونچی رکھو، نماز دھیان سے پڑھو، آگے دیکھ لو، آگے کی جگہ پر کرو، مل مل کر کھڑے رہو. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الضالين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله درود شریف پڑھ لے دعا کر لے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری پوری طرح مغفرت فرما مولا یہ جمعے کا دن ہے آج سب غسل کر کے اچھے کپڑے خوشبو لگا کر سب آئے ہیں اے اللہ ان کی نمازوں کو خطبے کو اے اللہ ان کی نوافل کو سنن کو بیان کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما بڑی لمبی دیر تک لوگ بیٹھے رہے اللہ جتنی باتیں سنی آخرت کی فکر کے لیے اے اللہ اس پر عمل کی سب کو توفیق عطا فرما یہ باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما مولا بہت سی بچیاں ایمان سے نکل گئی ان بچیوں کو دوبارہ ایمان میں آنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ بے شمار لڑکیاں لوگ کالجوں میں سے اٹھا کر مدرسوں میں بھیج رہے ہیں اس سے پہلے کہ بچیوں کو بچپن ہی سے دین کی تعلیم دیں اور اس کے بعد اے اللہ لڑکیوں کی کالج میں لڑکیوں کی یونیورسٹیوں میں تعلیم دی جائے تو بچیاں کبھی ایمان نہیں چھوڑے گی اللہ جتنی ابھی بھی غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہیں انہیں دوبارہ ہدایت عطا فرما کہ دوبارہ ایمان کی طرف آ جائیں اور اس لڑکے کو بھی وہ کلمہ پڑھا دے اللہ ایسی توفیق مرحمت فرما الہ العالمین ہم نے آپ کو بہت ناراض کیا ہے ظالم بادشاہ بھی مقرر اسی کو وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے اے اللہ اتنے حالات آ رہے تو ابھی انڈیا کا مسلمان صحیح راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں اے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما دے دنیا کی حلال کمائی کے ساتھ ایجوکیشن کے ساتھ آخرت کا فکر اور دینی تعلیم کی طرف دھیان دینے کی امت کو توفیق عطا فرما اللہ آپ نے تو آپ کے حکم میں فرمایا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک دین کی تعلیم حاصل کرنا ہے اے اللہ امت کو صحیح سمجھ عطا فرما دین کی راہ سے جو سکون ملے گا وہ عالموں کے پاس بیٹھ کر ملے گا دعوت و تبلیغ کے کام میں ملے گا خانقاہوں کے بزرگوں کے پاس بیعت ہو کر ملے گا اے اللہ جاہلوں کے پاس بیٹھ کر کبھی نہیں مل سکتا ہے جاہل پیری مریدی کرنے والوں کے پاس کبھی نہیں ملتا ہے درگاہوں پر کبھی نہیں ملتا ہے اے اللہ امت کو صحیح راہ پر آنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم آپ کے سامنے بھکاری بن کر جمعے کی نماز کے سامنے ہاتھ پھیلائے اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما دوبارہ مسجد اقصی میں نماز شروع ہو جائے اللہ غیب سے ایسی مدد نازل فرما ان کی آسمانی مدد نازل فرما فرشتوں والی مدد نازل فرما غزوہ بدر اور احد والی مدد نازل فرما اے اللہ ہماری نظریں آپ پر ہے اے اللہ اہل ایمان کی زبردست مدد نازل فرما اے اللہ مخالفین کی طاقت کو ختم فرما
اللہ ان کے گندے ارادوں کو ختم فرما، اے اللہ اہل ایمان کو زبردست طاقت اور مضبوطی نصیب فرما، اسلام اور مسلمانوں کی مدد نازل فرما، اے اللہ آپ کے سوا ہم کسی پر بھروسہ نہیں رکھتے، اے اللہ انڈیا میں بھی ہمارا اسلام پر چلنا آسان فرما، 2024 میں ہمارے لیے جو بہتر ہو آسمانوں سے فیصلے نازل فرما، اے اللہ مسلمانوں کو دین کی طرف آپ کے حکموں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان مبارک قریب آ گیا ہے، رمضان کے روزوں کی ابھی سے نیت کرنے کی، تراویح کی، اعتکاف کی، شب قدر کی تلاش کی، افطار کرانے کی، سحری کرانے کی، اے اللہ سب کو امت کو توفیق عطا فرما، اے اللہ رمضان میں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ امت کو اس مبارک مہینے میں تیرے راہ میں نکلنے کی توفیق عطا فرما، علماء کے پاس بیٹھ کر کچھ سیکھنے کی رمضان میں توفیق عطا فرما، رمضان میں ایک بھی نماز صف اولا تکبیر اولا سے چھوٹے نہیں، اے اللہ ایسی توفیق میں رحمت فرما۔ اس مجمع کی بہت لوگ بیمار ہوں گے، کچھ قرض دار ہوں گے، اللہ ہر ایک کی جائز تمنائیں آپ جانتے، لوگ ہم سے دعاؤں کی درخواست کرتے، مولا وہ ہم سے نہیں کہتے، وہ تو آپ سے کہتے، اے اللہ امت کی ہر پریشانی کو دور فرما، ہر ایک کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں یا طلاق والی یا بیوہ ہیں، یا اے اللہ مرد جو نکاح کے باقی، سب کے لیے غیب سے مدد نازل فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما، اے اللہ ان مدارس کی ان مسلمانوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کتنے سے مالدار دیکھے جو کئی سو مدرسے چلاتے ہیں، 200 ایک مالدار 200 مکتب اور مدرسے چلا رہے، احمد آباد کے مسلمانوں کو بھی ان مدارس پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، صلی اللہ